نیت یہ کر رہا ہوں کہ 1 گھنٹے سے زیادہ بیان نہیں کروں، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ یا اس سے بھی کم. اور اب چاہے میں جو بھی کہہ دوں کہ چنا ہوں، وہ دن چلے گئے جب خلیل خواہ فاختہ اڑاتے تھے. یہ اردو آپ کی سمجھ بھی نہیں آئے گی، سب پرانی کہاوت. عادتاً میں بول جاتا ہوں لمبا کچھ، بعد میں مجھے بہت تکلیف ہوتی، پورے ہفتے اس کا اثر رہتا ہے. اس لیے میرا ایک حق آپ لوگ پر ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی ظاہر باطن کی صحت قوت عافیت ہمیں عطا فرمائے، آپ لوگوں کو عطا فرمائے اور پورے امت کے مریضوں کو عطا فرما دے. ابھی تک تو میرے پاس کوئی مضمون نہیں ہے کہ میں کیا بیان کروں، ابھی تک کچھ بھی نہیں. اب آپ کی طلب جیسی ہوگی ویسی بیان ہوگا، اس لیے نیت درست کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. میری باتوں میں کچھ باتیں بار بار کہی جاتی ہیں. بیان کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے علم کی لائن سے اتنا بڑا ذخیرہ چھوڑا ہے کہ میری اتنی بڑی لائبریری ہے کہ میں زندگی بھر اس میں سے سناتا رہوں تو میری پیڑھیاں سنائیں گی انشاءاللہ. اتنی بڑی لائبریری ہے. لیکن چند باتیں کیوں ریپیٹ کی جاتی ہیں؟ کچھ باتیں تو مجموعی طور پر اگر 10 باتیں کہی جائیں اور ایک بات ایسی ہو کہ جس میں ایک بات میں 10 بات سمجھ میں آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے وہ باتیں ریپیٹ ہوتی ہیں. لیکن ریپیٹ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جب دوبارہ سننے آئیں تو پچھلے ہفتے سنی ہوئی بات ہمارے عمل میں آ چکی ہو. وہ یہ کہیں، اپنے سے کہیں کہ پچھلی دفعہ میں نے یہ سب سنا تھا، اس میں سے اکثر باتوں پر میرا عمل ہو گیا. تو پھر سننے والے کا فائدہ بھی، کہنے والے کا بھی فائدہ. اور صرف بیان سننے آئیں اور سن کے چلے جائیں تو کیا فائدہ؟ تھوڑی دیر کی نیکی مل جائے گی. اس لیے بیان سننے کے بعد اس میں سے جو باتیں ہمارے لیے ہیں، کیونکہ ہماری ایک بات ہوتی نہیں، درمیان میں 10 باتیں، وہی 10 باتیں ریپیٹ ہوں گی مختلف انداز سے. تو اس میں جو ہمارے کام کی بات ہے ہوئی اب تک، وہ ہم نے پچھلے ہفتے سننے کے بعد اب تک عمل کیا یا نہیں کیا. ہم جب اپنا حساب لیں گے تو ہماری ترقی ہوگی. اپنا حساب لیں گے تو ہماری ترقی. تو کچھ باتیں جتنی آپ لوگوں نے سنا ہے اس میں سے کچھ پر عمل ہوا، کسی پر عمل ہو رہا ہے. ہاں نہ بولو نا. میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ کس پر ہوا، کتنا ہوا، کہ اس میں یہ بھی آ جائے کہ بیوی سے معافی مانگا تو کون کہے گا ہاں مانگا. تو ہم کیوں پوچھیں گے ایسی بات؟ ہم پوچھیں گے نہیں. اب اپنے آپ کو جواب دیجیے کہ جن باتوں کو سنا ہے اس پر کچھ عمل ہوا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ بیان سنتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ مجھ کو کہہ رہے ہیں. یہ ایک بڑی مشکل ہے میرے لیے، میں کروں کیا؟ پونا کے ایک آدمی مر گیا، بہت سے مرے، اللہ سب کی مغفرت کرے جو ایمان والے گئے. اس کو بڑی فکر تھی کہ جلدی سے لوگ دیندار بن جائیں. تو ایک دم شروع کا جب معاملہ ہوا تو آتا تو 2-4 آدمی ساتھ میں نئے لانے کی کوشش کرتا، کبھی کچھ پرانے ہوتے کچھ نئے ہوتے، اور لانے کے لیے ذہن سازی یہ کرتا کہ اس کی بیوی بہت پکانے والی ہے، یعنی کھانا پکانے والی. ویسے تو سبھی کی پکاتی ہیں. تو
بھائی میں کسی کو کہہ تھوڑی رہا ہوں، سب کھانا بناتی ہیں تو کہہ رہا ہوں، اب آپ لوگ اپنے مطلب سے سوچیں تو میں کیا کروں. تو صبح ناشتے میں دعوت دیتا اور قصدن وقت طے نہیں کرتا کہ اتنے بجے، تھوڑا پہلے ہی بلا لیتا اور میرا بیان لگا دیتا. اور دین کے فکر مند ساتھی اکثر جو جماعت میں جاتے ہیں انہی کے اندر فکر آتی ہے. اللہ اپنی قدرت سے کسی کو بھی دے دے، لیکن اصل دینی فکر جو ہے اس ماحول میں جا کر پیدا ہوتی ہے، اور یہ کام ہی اسی لیے ہے کہ اس کے اندر پورے دین کی طلب پیدا ہو جائے، اس لیے جانا چاہیے. تو پھر میرا بیان سنا دیتا کہ ناشتے کے انتظار میں، تو بتاتا نہیں. اب وہ ساتھی جو ہے بولتے یار کیا بات ہے، یار کیا بات ہے، ارے کیا کام کی بات ہے یار. میں میری تعریف نہیں کر رہا ہوں، جو ہوئی وہ ہوئی. تو پھر سنتے سنتے کوئی پوچھتا کہ یہ کون ہے یار، کون ہے؟ تو میں نے کہہ رکھا تھا، کہہ دینا یہ حاجی صاحب ہیں، پرانے کام میں لگے ہوئے، پرانے کام کو اچھی طرح جانتے ہیں، وہ حاجی صاحب. اور دوسری طرف چرچا ہو رہا تھا کہ وہاں مت جایا کرو. کس کے پاس؟ شکیل کے پاس. دیکھو کسی کی بات سن کر کوئی رائے قائم کر لینا یہ بے دینی کی بات ہے. کیا یہ کسی نے کچھ کہہ دیا، اور آج کل تو بغیر تحقیق کے واٹس ایپ پر خوب باتیں چلائی جا رہی ہیں، اور پتہ نہیں چلانے والے کو کہ یہ دیندار سمجھا جاتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک بے دین لکھا جا رہا ہے. بات واضح ہوئی میری؟ جب تک تحقیق نہ ہو کسی بات کو آگے نقل نہیں کرنا چاہیے، نہ یقین کے طور پر اس بات پر یقینی طور پر اس میں دل میں بیٹھا لینا کہ واقعی ایسا ہوا، یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے. جب اس سے کوئی معاملہ ہو تو تحقیق کر کے تحقیق سے جو بات ثابت ہو وہ اپنی رائے بنانی چاہیے. ایک بہت بڑی بات میں نے آپ لوگ کی برکت سے آپ کے کانوں میں پہنچایا. اب تو سنی سنائی باتیں نہیں بتائیں گے ادھر ادھر، واٹس ایپ میں بہت کم وقت لگے گا. اور ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، سب کا گروپ بنا ہوا ہے. کیا بنا ہے؟ ہمارے گروپ میں اتنے آدمی ہیں، ہمارے گروپ میں اتنی عورتیں ہیں، اور یہ گروپ میں سنتے ہی چیزیں بھیجتے ہیں. دیکھو دین اس کا نام نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لیا، بیان رکھ کے سن لیا، جماعت میں چلے گئے، خانقاہ میں چلے گئے. اس کا نام دین، یہ دین کا کچھ حصہ ہے. دیندار بننے کے لیے موقع موقع پر ہر جگہ سے اپنے نفع کی بات معلوم کرنا، یہ ہے. لیکن اگر ہمارے اندر یہ عادت ہے کہ ہم نے گروپ بنا رکھا ہے اور بغیر تحقیق کے باتوں کو یہاں سے وہاں بھیجنا شروع کیا، تو علماء سے جا کے پوچھیں کہ بغیر تحقیق کے کسی بات پر یقین کرنا اور اسے چلانا یہ کیا دین ہے؟ ایسے ہی میرے بارے میں کچھ باتیں وہاں اڑا دی گئی تھیں کہ یہ سب کو جماعت میں جانے سے روکتا ہے، اس لیے کوئی وہاں نہ جایا کرے. لوگوں نے اڑا دیا. اور میں کسی سے کوئی دشمنی رکھتا نہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں میں یہ سوچتا ہوں، اچھا آپ کیا سوچیں گے؟ ایک بات بھی تو ہو جائے، آپ کے خلاف کوئی ایسا کرے جو آپ نہیں کر رہے ہیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ کیا لگایا اس نے؟ غیبت کیا یا بہتان لگایا؟ اس کو بہتان کہیں گے. یہ غیبت سے بھی زیادہ بری چیز ہے. اور آپ پر کسی نے لگایا تو آپ کیا کہیں گے؟ بڑے پیار سے دیکھیں گے، چلتے ہوئے مصافحہ کریں گے. ہمیں خبر آئی ہے کہ آپ ہم کو ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، اس لیے میں آپ کے لیے عطر لے کر آیا ہوں. یہی سب کریں گے آپ لوگ؟ تو جو کریں گے بتائیے نا. غصہ کریں گے، ارے میں کیوں بولوں، آپ بولیے نا. ہاں غصہ آئے گا. کیا آئے گا؟ آپ پوچھو تم کیا کہتے ہو، پوچھو گے. ایسے لوگوں کے بارے میں یہ سوچتا ہوں
کہ بیچاروں کو دین کی بہت فکر ہے. کیا ہے؟ ان کو دین کی بہت فکر ہے. اس لیے جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کہیں سے دین لٹتا ہے تو ان کو غم ہوتا ہے، اسی لیے چرچا کرتے ہیں. یہ یہاں تک میری بات صحیح ہوئی؟ کچھ سوچ میری صحیح ہے کہ آپ کی صحیح تھی؟ غصے والی صحیح تھی یا یہ والی؟ اب دوسری بات کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ سنا ہے تو اس لیے رائے قائم کیا ہے. تو ان کے لیے دین یہ ہے کہ جب سنا تھا تو تحقیق کر لیتے. کیا کرتے؟ تحقیق کر لیتے. ابھی میں وہ ساتھی کے پاس ناشتے میں ہوں اور ناشتے کے بعد یہ بات ضروری تھی، آ گئی ہو گئی. اب بیچ میں ایک بات اور کہتا ہوں. جو دینی فکر اور مزاج کا آدمی ہے وہ حقیقت میں اپنے دین کو بچانا بھی چاہتا ہے اور لوگوں کے دین کو بھی بچانا چاہتا ہے، لیکن جب صحیح علم نہیں ہوتا یا کچھ اور مقصد ہوتا ہے تو صحیح کام نہیں کرتا، غلط کر بیٹھتا ہے. جیسے ایک مارواڑی گڈھے میں گر گیا تھا. کون جانتے ہیں آپ لوگ؟ ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ بھی جانتا اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں. گڈھا ذرا زیادہ تھا تو لوگ گزر رہے تھے تو لوگوں کو ترس آ رہا تھا، بیچارہ اندر گر گیا. تو ہاتھ بڑھاتا کوئی، کہتا دے. کیا دے؟ دے تو نہیں دیتا. ایک کوئی سمجھدار پہنچ گیا، اس نے کہا لے. اس نے پکڑ لیا. تو جانتا تھا کہ اس کی فطرت ایسی ہے، یہ دینے والا نہیں ہے، اس کو کہو لے تو لے لے گا. ایسے ہی کچھ لوگ دیندار ہوتے بھی ہیں لیکن بات سمجھتے نہیں، تو نہ دینے کی جگہ دیتے نہیں اور لینے کی جگہ لیتے نہیں. لیکن بعضوں کو میرا بیان سن کر اس کی فکر آ جاتی کہ اماں ابا کو خوش کرنا. کس کو؟ اماں ابا کو. لیکن اماں ابا کی اور بیوی کی بنتی نہیں ہے. جس کے گھر میں بنتی ہو بتا دو، ہم بہت خوش ہوں گے. اور یہ کوئی بری بات نہیں بتا رہے ہو کہ اس میں رسوائی ہوگی، اس میں تو عزت ہی بڑھے گی. اس لیے بنتی ہو تو بتا دو، کوئی ہاتھ نہیں اٹھنے والا ہے. کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جس کی بنتی ہے. گھر کا ماحول ابھی سے بنا رکھا ہے کہ دادا اور دادی کی خدمت کیا کرو. تو 2.5 سال کی بچی سے لے کر 25 سال کے جوان تک اور ان کے باپ، یہ سب اپنے بچوں کے سامنے اور بچوں سے خود بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. تو یہ بچے بھی دیکھ کر کرتے ہیں. اور 2.5 سال والی بچی کہتی ہے پاؤں دباؤ پاؤں دباؤ، سب لوگ پاؤں دباؤ. اور سب کو اتنے 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 جب کو بلاتی ہے اور سب کو آرڈر دیتی ہے، تو تم یہاں دباؤ، تم یہاں پوری بات تو نہیں کرتی، تم یہاں تم دبا یہاں دبا، اور تم یہاں دبا. تو اس گھر میں تو جوڑ ہوگا نا. اور جو باپ ہے وہ بیٹھ کر اپنے ماں باپ کے پیر کو خود بچوں کے سامنے دباتا ہے. تو ایسے گھر تو اللہ بہت بابرکت بنائے اور استقامت دے اور حاسدین سے بچائے. ہیں دنیا میں لیکن نہیں ہے، ایسا نہیں. ان کے جاننے والے ایک صاحب ہیں، یہاں آتے ہیں، میں ان کا چہرہ دیکھتا ہوں، ایسے ہی تصور کرتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں. اور مجھے پتہ نہیں کیا کرتے تھے. حافظ جی ہیں کہے جاتے تھے شاید، اور چندہ وندہ کرتے ہیں، دین کا کام کرتے، لیکن اتنا اچھا چہرہ کیوں لگتا ہے پتہ نہیں. تو ایک دن پتہ چلا کہ 90 سے اوپر، یہ بات پہلے پتہ چلی، اب 96 کی ہو گئی تقریباً. 90 کے اوپر کی ماں ہو گئی. کئی بھائی کام کر کے تھک کر آ کر رات کو اماں کے پاس بیٹھتے، اور 90 سال کی عمر میں جو پہنچے گا وہ ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کرے گا. اب تو اس سے پہلے کرے گا. پہلے 90 کا ہوتا تھا
اب تو 70 کا ہی 90 کا ہو جاتا ہے، 60 کا ہی 90 کا ہو جاتا ہے۔ تو وہ بھائی لوگ جمع ہوتے ہیں اور اماں کے پاس اماں کی سب پرانی باتیں اماں سناتی ہیں۔ ہاں اماں، اور اماں ابھی کل بھی سنائی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی سنائی تھی، اس بیٹھک میں بات کرتے کرتے 3 دفعہ ریپیٹ بھی کریں گی۔ لیکن یہ بچے لوگ ہیں، سب بال بچے والے ہیں، بچوں کے بچے ہو گئے ہیں، بیٹھیں گے اماں کے پاس جا کے خدمت کریں گے، اور رات کا کھانا اماں کے بغیر نہیں کھاتے، اماں کے پاس بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ اماں کو مال نہیں چاہیے، اماں کو لال چاہیے، بیٹا چاہیے جو تھوڑی دیر آ کے ماں باپ کے پاس بیٹھ جائے۔ لیکن ہمیں فرصت نہیں، جب تک اپنی زندگی میں ہم نہیں بدلیں گے، ہمیں دیکھے بغیر اولاد بدل جائے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور سب کے سر پر یہ بوجھ ہے، الا ماشاء اللہ، کہ اپنی اولادوں سے ہر ایک کو شکوہ ہے۔ اس لیے میں نے جو کہا تھا کہ میں ایک بات کو مختلف انداز سے ریپیٹ کرتا رہتا ہوں، تو والدین کے حقوق کتنی دفعہ کہہ چکا میں۔ اس لیے وہ لوگ ان کے ساتھ کھاتے ہیں، آگے کی بھی سنو، آگے کی سنو، لیکن بیچ میں ایک سن کے مجھے یاد دلاؤ کہ یہ سنو، یہ سنو۔ 30-40 سال پرانی بات ہوگی، باپ بھی مر گیا، اولادیں بھی مر گئیں، اور کچھ باقی بھی ہوں گی ابھی۔ میں ہندوستان کے ایک علاقے میں گیا تھا، دین کی نسبت پہ ہی گیا تھا، تو وہاں کے ایک صاحب نے مجھ کو دکھایا روڈ ہائی وے پر کھڑا کر کے کہ یہاں نگاہ ڈالیے، میں نے ڈال دیا، اب ادھر بھی دیکھ لیجئے، میں نے دیکھ لیا۔ کہ یہ زمین دیکھ لیا آپ نے وہاں کی اور یہاں کی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا فلاں حاجی صاحب جو ہیں یہ ان کی زمین ہے، یہاں جتنی نگاہ گئی اور یہاں جتنی نگاہ گئی، رائٹ اور لیفٹ میں، اور لڑکے دیندار کہے جاتے ہیں اور باپ کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں، باپ مرے تو ہم پراپرٹی بانٹیں۔ جب بچوں کو ایسے بنائیں گے اپنے ماں باپ کا مار کر، تو پھر یہی نتیجہ آئے گا، ہم ہوش میں آ جائیں، ہم سب ہوش میں آ جائیں، نفرتیں چھوڑ دیں، اچھے اعمال کا ان کو گواہ بناتے رہیں، تاکہ عمل دیکھ دیکھ کر نقل اتارتے رہیں۔ وہ جو 2.5 سال کی بچی کہہ رہی ہے پاؤں دباؤ، اس نے اپنے سے نہیں کہا، اس نے دیکھا کہ بڑے لوگ گھر کے دبا رہے ہیں، اس لیے آج وہاں کوئی بڑا نہیں بیٹھا دادا کے پاس، تو بچی آ کے دبانے لگی۔ یہی آپ کے گھر میں بھی ہوگا، اگر بچوں کو اچھا نمونہ نہیں دکھائیں گے تو پھر بہت کچھ کریں گے، اس لیے کہ موبائل کا زمانہ دن بدن ترقی پر ہے، اور انسانوں کی تنزلی متواتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ موبائل کی ترقی، مٹیریل کی ترقی، یہ انسانوں کی ترقی نہیں ہے۔ انسان تو بہت پچھلے زمانے میں بھی ایسے لوگ نہیں تھے جب جہالت کا غلبہ تھا، کم سے کم ماں باپ کو تو ماں باپ سمجھتے تھے، لیکن اب تو ماں باپ کو نہیں، اور دیندار بہت کہے جاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ نہیں کہ دے کہیں گے کہ لے کہیں گے، یہاں دے کیا ہے اور لے کیا ہے یہ سمجھ نہیں رہے۔ اور یہاں جس کی بات میں نے کیا کہ کئی بھائی ہیں ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں، اور 90 سے اوپر ماں تھی، آج بھی ہے، اور 96 کی ہو گئی ہیں، اور دعا کیا کرتے ہیں وہ سنیے۔ وہ ہم نے سنا ہے اسی لیے کہ یہاں سے وہاں تک زمین دیکھیے، اور اولادوں کی دعائیں سنیے کہ کب مریں گے، اور 90 سے 96 سال کی عمر کی ہو گئی ہیں، یہ بچے کہتے ہیں اے اللہ میری اماں کی عمر 120 سال کر دیجیے۔ ہے کوئی نمونہ؟ ہم دیندار ہیں، کہہ کے دیندار ہیں، ہمیں تو دین کا پتہ بھی نہیں، دین کس کو کہتے ہیں۔ نتیجے میں ظلم ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے نتیجے میں؟ ہر شعبے میں ہم ظالم ہیں، اور ظالم پر اللہ کا پیار نہیں آتا، پکڑ آتی ہے۔
ظالم کے اوپر یہ جو ہر طرف ہنگامہ ہے، یہ کسی منسٹر کا قصور نہیں ہے، کسی سیاسی آدمی کا کوئی قصور نہیں، ہمارے کسی منسٹر کا کوئی قصور نہیں، ہمارے کسی چھوٹے سے بڑے عہدے دار کا بھی کوئی قصور نہیں، قصور ہمارا ہے۔ ہم اپنے کو دیندار سمجھتے ہیں اور ہیں نہیں۔ جو اپنے کو مالدار نہیں سمجھے گا وہ محنت کرے گا، اور مال تو ایسی چیز ہے کہ بہت مال کے بعد بھی مال کی محنت ہوتی ہے، لیکن دیندار نہ ہونے کے بعد اپنے کو بھی دیندار سمجھنا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اور ایک بات جو اور کہہ رہا تھا کہ جو ذرا دیندار ہوتا ہے اور میرے لوگوں کے جیسی ایسی والدین کے حقوق کی بات سنتا ہے، اور دوسری طرف بیوی کے حق بھی ادا کرو سنتا ہے، سنتے ہیں نا بہت آپ لوگ، تو فون کر کے پوچھتا ہے کہ بابا کیا کروں، اماں کو خوش کرتا ہوں تو بیوی ناراض ہوتی ہے، اور بیوی کو خوش کرتا ہوں تو اماں ناراض ہوتی ہے۔ اور یہ دونوں کیوں ناراض ہوتی ہیں؟ یہ دونوں دین کے بارے میں جاہل ہیں۔ کیا ہے؟ ہاں، برا لگتا ہے لگنے تو عورتیں بہت بیان سنتی ہیں، دعوت نہیں دے گی، اب ان کھاتے کدھر ہے، اب ان جاتے کدھر ہے؟ یہ دونوں دین کے بارے میں جاہل ہیں۔ ساس جب بہو لائی تو یہ بہو جو لائی گئی ہے، اس ساس کا اس کی جو ساس ہے اس گھر میں، اس کا بیٹا بہو کو ایسے ہی چھوڑ دے یا اس پر کچھ محبت کی نگاہ ڈالے اور اس کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کچھ وقت دے، بولو دینا پڑے گا، دینا پڑے گا۔ اب یہ ظالم ساس یہ کہتی ہے میری طرف توجہ کم ہو گئی۔ پہلے کتنے گھنٹے تھے زندگی کے روز کے؟ 24 گھنٹے۔ ابھی کتنے؟ 24 گھنٹے۔ اب جو 24 گھنٹے میں تو نے لا کے ساس اماں تو نے ایک پارٹنر دے دیا اس کو، تو جب تو لے کر آئی ہے تو یہ اس کو وقت دے گا کہ نہیں دے گا؟ ارے اور سسرے لوگ، بڑی عمر والے لوگ، ذرا کان کھولو اور جا کے گھر والی کا بھی کھولو اور یہ میرے بول سناؤ۔ تو عصر سے لے کے عشاء تک تسبیح پڑھتی ہے، سب تیرا ضائع ہے، تیرا دل کینہ سے بھرا ہوا ہے، کینے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ ہے ضروری بات کرنے کی، نہیں کرنے کی ہے، کرنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں لیمیٹڈ کرو، اچھا لیمیٹڈ کر دیں گے، دیکھ لیں گے گھڑی۔ دکان کی محنت ان لمیٹڈ، مال کا حصول ان لمیٹڈ، دین اور نیکی لمیٹڈ۔ تو اب یہ ساس اگر ایسا سوچ رہی ہے اور بہو بھی کہیں سے آئی ہے تو وہ بھی تو کچھ محسوس کر رہی ہے، نہیں کر رہی ہے؟ بولو، مقدس سے کچھ سارے کنوارے ہی زیادہ بیٹھے ہیں اس میں۔ یہ بہو محسوس کر رہی ہے تو اس کے دل میں ساس اماں کے بارے میں پیار ہوگا۔ سب لوگ جن کی جوانی گزر رہی ہے، کچھ ابھی تازہ شروعات ہوئی ہے، اپنی گاڑی کے ہارن سے یا اپنے گھر کی گھنٹی سے اپنی بیوی کو اطلاع کر دیتے کہ میں آیا ہوں، یعنی تیرا شوہر۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں نہیں بھائی؟ بولو۔ ہاں، اب جب گھنٹی بجی تو اس کی بیوی کو پتا چل گیا کہ میرا شوہر ابھی شادی ہوئی ہے، اس لیے ابھی ہم ایک دوسرے کے عاشق ہیں۔ ابھی آگے کی بات نہیں کروں گا، بات بڑھ جائے گی۔ ہاں، تو کون اٹھ کے جائے گا؟ ارے بولو، بیوی۔ اور ساس اماں پہرے پہ بیٹھی ہیں، بیٹھنا ہے نا کھولنے والے۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ تو بیٹھنا کھولنے والے۔ اور ایسے بھی گھر ہیں کہ ساس اماں ایسی تھوڑی بڈھی ہوئی ہیں، انہی اشارے کنایوں کے ساتھ جیتے ان کا بڑھاپا آیا ہے
تے سمجھ گئیں کہ یہ گھنٹی میرے فلاں بیٹے نے بجایا ہے۔ اب ان کا دین یہ تھا کہ اس کی بیوی کا نام لے کے کہتے ہیں اے بیٹی تو جا، کوئی اٹھ رہا ہے میں کھولوں گا نہیں، تیرا کام ہے، تیرا شوہر آیا دروازے پہ اس کے استقبال کے لیے تو جائے گی، جا اٹھ جا۔ اب اس بہو کے اندر سے خوف جو تھا وہ نکلے گا؟ اب یہ دوبارہ گھنٹی بجے گی تو جائے گی؟ خوف کے اندر زندگی جس بہو کی گزار رہی ہو، ساس اور سسر یہ 24 گھنٹے سجدے میں پڑے رہے، سب بیکار ہو جائے۔ اس لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جا بیٹا دیکھ، نام لے کے بولنا چاہتے، وہ آیا جا تو کھولنا بیٹا، تو کھول دروازہ۔ اور اس کا کام کیا ہے؟ جب اس نے دیکھا کہ یہ ماحول ہے تو یہ دروازہ کھول کر فوراً اس کے ہاتھ میں اگر بیگ ہے اور سامان ہے تو لینے سے پہلے اس کو پکڑ لیا، اس کی پیشانی کو بوسا دیا، اس کے گال کو بوسا دیا۔ لائی میں بہت جیسے جیسے شام ہوتی انتظار بڑھتا جاتا ہے، اب آ رہے ہوں گے، اب آ رہے ہوں گے، بول رہے اے کیا کر رہی ہے وہاں کھڑی رہ کے، آنے دینا ذرا، تھکا تھکا آیا ہے۔ ارے بیوقوف ساس، کیوں کسی کی زندگی اجاڑ رہی ہے؟ بیٹا اس سے لپٹ جائے، وہ اس سے لپٹ جائے، اور اگر بچے سامنے آ گئے تو بولے ابو کی پیشانی کو بوسا دو، ابو کو بوسا دو، جلدی بیٹا، بیٹا دیکھو ابو ہے، تمہارے ابو ہے نا۔ جینے کا کوئی سلیقہ نہیں، دین جانتے نہیں، زندگی برباد ہے، جھگڑے میں جی رہے ہیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں اس کو سمجھتا ہوں۔ تو یہ بیان میرا سنتے سنتے کچھ لوگ بہت پریشان ہو گئے، اس لیے کہ اب ان کے گھر آج تو کوئی نئی بات نہیں ہے، 10 سال سے، 15 سال سے، 12 سال سے، 8 سال سے ساس بہو کا جھگڑا چل رہا ہے۔ اب پوچھتے ہیں بابا کیا کروں، اماں کی سنتا ہوں تو بیوی تانا دیتی ہے، تم تو اپنی ماں کی سنتے ہو، میری سنتے نہیں، اور بیوی کی سنتا ہوں تو اماں کہتی تو جورو کا غلام ہو گیا ہے، کیا کروں؟ کیا کرنا چاہیے؟ گھر کا جھگڑا ہے، ہر گھر کا جھگڑا ہے، آپ ہاں مت کیجئے، آپ کے گھر کا جھگڑا ہے، سچا ہے بلال۔ کیا کرنا چاہیے؟ پوچھنا چاہیے۔ امی جتنا شکوہ ہے بولو، میں سب ریکارڈ کرتا ہوں، میں ابھی اس کی خبر لوں گا۔ کس کی؟ اب تم بولو کہ ریکارڈ کرو تو بولے گی؟ بولو، تم بولو ریکارڈ کرتا ہوں تو بولے گی؟ اب بیوی کو کہو اماں سے کتنا جھگڑا ہے تیرا، کیا کیا ہے بول، آج میں ریکارڈ کرتا ہوں سب، بولے گی؟ بولنا، بولتی کیوں نہیں؟ ابھی جانے تو تم کائے کو جھگڑا بڑھاتے ہو، تو ٹھیک ہے آج سے جھگڑا بڑھائیں گے نہیں، لیکن جو تو کہے گی اماں کے بارے میں وہ اماں کے سامنے چل کے بول دینا، اور اماں بھی بولیں گے جانے دے بیٹا، گھر ہے اس میں تو ہوتا ہی رہے گا، رہنے دے، تو کائے کو جھگڑا بڑھاتا ہے؟ نہیں امی، یہ جھگڑے میں تمہاری زندگی برباد ہوگی، اس کی زندگی برباد ہوگی، اور دونوں نے مل کر میری برباد کر دی ہے۔ تم سنگل برباد ہو رہی، میں ڈبل برباد ہو رہا ہوں۔ وہ کہے گی جانے دو، بولا ابھی اماں کچھ بھی ہوگا نا اماں، تم جو بولو گی میں اس کو بلا کے لاؤں گا، اور بول تم اس کے سامنے بول دینا، اور تو بھی جو بولے گی نا میں ان کو بلا کے لاؤں گا۔ میں نے ایک صاحب کے علاج بتایا، انہیں کہا میرے گھر میں تو جھگڑا ہی نہیں ہوتا، اب دونوں بولتے ہی نہیں ہیں، نہ وہ اس کے بارے میں بولتی ہے نہ اس کے بارے میں بولتی، مجھے چین ہو گیا۔ مجھے کر لو گے ہمت کر کے؟ زور سے بولو انشاءاللہ۔ ہاں مطلب سب کے گھر میں ہے، اسی لیے کا زور سے بولو، پتہ چل جائے کہ سب کے گھر میں ہو۔ ایک کو برباد ہو رہے ہیں، کیوں اپنا معاشرہ برباد کر رہے ہیں، اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں؟ ہر ایک یہ پوچھ لے، ایک صاحب کو بہو لانا تھا، بیٹا جوان ہوا تو بہو لائیں گے، تو مفتی صاحب کے پاس جا کر پوچھا کہ مفتی صاحب میں بہو لانا چاہتا ہوں، بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کے کتنے حقوق نکلتے ہیں مجھ پر
جو میں ادا کر دوں قیامت میں پکڑا نہ جاؤں. کیا پوچھا؟ صحیح سمجھنا، جیسے کہا ہے الٹا مت سمجھنا. بہو لانے سے پہلے مفتی صاحب کے پاس جا کر پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب میں بہو لانا چاہ رہا ہوں، اس بہو کے کتنے حقوق مجھ پر نکلتے ہیں تاکہ قیامت میں میرا دامن میری بہو نہ پکڑے. تو پھر ایسا آدمی اللہ سے ڈرنے والا یا ایسا آدمی ہے جو قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے کہ اس دن یا تو مظلوم بنو گے یا تو ظالم بنو گے. اس لیے ہم ایک سبق سیکھ لیں کہ اس وقت مجھے کیا کرنا ہے، اس وقت اسے کیا کرنا ہے اس کو بھلا دیں. جس دن جس کی زندگی میں یہ بات آئے گی میں مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے بھروسے قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ چاہے دنیا کتنی بھی بے چین ہو یہ حقوق کی ادائیگی کرنے والا سکھ چین کی زندگی گزارے گا، چاہے اس کا ماحول کیسا ہو، چاہے اس کا مال ہو کہ نہ ہو. اس نے یہ کیا تو پھر میں کیا کروں؟ نہیں، اس نے یہ کیا تو میں اس کے بدلے میں ویسے ہی کروں گا تو جھگڑا اور بڑھے گا. اس لیے ایسا کریں گے کہ ہم آج سے طے کریں گے کہ لوگوں کے ساتھ میں کیا کیا کروں جس سے آخرت میں میری پکڑ نہ ہو، اور بغیر تحقیق کے کسی بات پر رائے قائم کر لینا. یہ مفتی محسن صاحب دامت برکاتہم نے پوری ایک سورت پڑھ کر اور اس پر بیان کیا. اس لیے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی خبر کو سنو، اس سے تمہارا تعلق ہو تو پھر اس کی تحقیق کرو، ورنہ اسے چھوڑ ہی دو نا، اس کا تذکرہ نہیں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. اور واٹس ایپ کی دنیا میں ہم نے گروپ بنا بنا کر سنی سنائی باتوں کو بھیجا جس میں بے دینی تنہائی میں ہوئی، زبردست ہوئی، قرآن کے حکم کے خلاف ہوئی. اس لیے صبح کی نماز سے لے کر رات کو بستر پہ جانے تک بے چینی کے سوا کچھ اس کے دل میں نہیں رہتی. تو سنی سنائی بات سن کر کچھ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ میں لوگوں کو جماعت میں جانے سے روک رہا ہوں. وہیں پہنچ گیا نا بھائی، درمیان میں کچھ ہو تو بتا دینا. تو وہ مجھے برا بھلا کہنے لگے، تو میں نے انہیں برا نہیں کہا، بلکہ میں نے سمجھا کہ یہ دینی فکر والا کوئی بھی آدمی ہوگا، جب سنے گا اس کی وجہ سے دین کا نقصان ہوتا ہے تو اس کو غصہ آئے گا اور کچھ نہ کچھ بولے گا. اس لیے یہ دینی فکر والا ہے. لیکن اس وقت دین تقاضا کرتا ہے کہ تم سن کر رائے قائم مت کرو، جا کر معلوم کر لو نا اسی سے. تو میں تو بیت میں کہلایا ہی کرتا تھا کہ اللہ کا دیا ہوا جان مال وقت کہاں لگائیں گے، اللہ کے راستے میں لگاتے رہیں. تو پہلے ہی دن پتہ چل جاتا ہے یہ پیر صاحب جو ہے تبلیغی پیر ہیں. اب کوئی بولے تبلیغ کے دشمن ہے تو مرید لڑے گا. تو وہ میرا مرید ناشتہ کراتا اور میرا بیان سناتا. پہنچ گیا اپنی جگہ پر نا بھائی. تب وہ پوچھتے سننے والے، کیونکہ بات تو میری جب تبلیغ کی ہے. اب یہ عنوان جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا آپ کے سامنے، اگر کوئی بیان نہ کرے تو نہ کرے، لیکن وہ اسٹیج پہ رہ کے تو نہیں کریں گے. وہاں صرف اکرام مسلم کے نام سے تو کہہ دیں گے. ساس بہو کی بات اس لیے نہیں کریں گے کہ مستورات کی جماعت جا کر ٹھہرے گی اور یہ ٹاپک کھلے گا تو اس آدمی کا کام شروع ہو جائے گا اور بہت بڑے بڑے کام اندر شروع ہو جائیں گے. اس لیے وہاں 6 نمبر کے اندر ہی بات کرنا ہے. وہاں کیا کرنا ہے؟ اس لیے تم نے وہاں نہیں سنا. اور یہاں اس وقت کرسی کی جگہ بدل گئی، عنوان بدل گیا. آپ کہاں آئے ہیں؟ آپ کس کے پاس آئے؟ پیر صاحب کے پاس آئے، حضرت کے پاس آئے. میں اگر ابھی 3 دن چلا جاؤں گا تو آپ بولیں گے ساس بہو والا بیان کرو،
میں بولا وہ وہاں ہوتا ہے، یہاں خالی 6 نمبر ہوتا ہے، یہاں خالی 6 نمبر سے ہٹیں گے تو اختلاف ہوگا، جھگڑا ہوا۔ مقرر تقریر کرتے کرتے 6 نمبر والا جب مقرر ہو جاتا ہے تو اس کرسی پہ بیٹھ کے 6 نمبر والی پر جب اپنی لیاقت دکھانا شروع کرتا تو جھگڑا شروع ہو گیا۔ یہ صرف 6 نمبر کے دائرے میں ہوتا تو جھگڑا ہی نہیں ہوتا۔ 4 کام کرنے کے، 4 کام کم سے کم وقت لگانا ہے، 4 کام کرنے کے نہیں ہے، 4 کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ یہ ایسے 16 اصول ہیں کہ جو جماعت اسے برتے گی وہ محبت کے ساتھ لوٹے گی اور غیبت کو دفن کر کے لوٹے گی۔ 40 دن میں کسی غیر کا تذکرہ اس کو پسند نہیں ہوگا، کیونکہ لایانی سے بچو ہمارا کام سکھاتا ہے۔ کہیں کچھ ہم بدل گئے اس لیے جھگڑا ہوا۔ تو اب میں سمجھ دوں جلدی سے، اس لیے کہ میں نے کہا تھا کم بیان کروں گا۔ اب وہ کہتے ارے یار یہ کون آدمی ہے، لے چلنا۔ کیا کہتے ہیں ناشتہ کرانے والے سے؟ لے چل۔ تو وہ لے کر آتا یہاں۔ کچھ ذمہ داروں کو پتہ چل گیا تو بہت ناراض ہوئے۔ بعد میں مجھ سے بھی خوش ہو گئے اور اس سے بھی خوش ہو گئے، کیونکہ میرے ذمہ جو تھا میں نے وہ کیا۔ اور یہ بات پہنچاتا رہا کہ کسی صورت سے وہ میری بات سن لیتے، مجھ سے بات کر لیتے۔ وہ نہیں سننے آ رہے تھے، میں خود پہنچ گیا۔ ان کو پتہ چلا کہ میں وہاں ان کے پاس آ رہا ہوں، انہوں نے کہا بالکل نہیں آنا، میرے آنا نہیں۔ کیا بولے؟ میرے آنا نہیں، ذمہ دار۔ میں نے ان سے کہا بھائی میری بات سنو، آنا نہیں جانا نہیں سنتا کچھ بھی نہیں، وائق ہو چکی ہے، چائے چاہیے جلدی سے بنواؤ، میں فون رکھتا ہوں اور تمہارے گھر پہ آ جاتا ہوں۔ اور چلا گیا۔ اب ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بہت ساری باتیں ہوں گی، اس کی ضرورت ابھی اس وقت آپ کو نہیں ہے، ہم کو بھی نہیں ہے۔ ہم جھک جائیں نا، ہم چھوٹے بن جائیں۔ آپ کے گھر پہ جو بچہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے، آنے والا مہمان پوری طرح اس کی طرف توجہ کرتا ہے آپ سے بات کے بعد۔ آپ دیکھیں جب آپ چائے لینے جا رہے ہیں، یہ لینے جا رہے ہیں، آپ کا 2 سال 3 سال 4 سال کا بچہ ہے، اب اس کے ساتھ کھیلتا ہے مہمان۔ پہلے کبھی ملے تھے؟ بولے کبھی نہیں ملے تھے۔ اتنا پیار کیوں؟ یہ چھوٹا ہے، اس لیے ہم چھوٹے بن جائیں نا۔ ہم جھگڑا کر کے جیتنا چاہتے ہیں، اور جیت چھوٹے بن جانے میں ہے، ہار جانے میں۔ شیخ سے ہم نے سب پوچھا ہے، خلاصہ تھا ایک جملہ، چھوٹے بن جائے کرو نا، چھوٹے بن جائے کرو، بحث مت کیا کرو، ہار جایا کرو نا، بازی ہار جیت ہوا کرتی ہے۔ ایسے چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے رہے، اللہ کی دی توفیق سے عمل ہوتا رہا۔ بہرحال اب وہ ساتھیوں کو جستجو ہوتی، ہم کو بھی لے چلو۔ تو ایک دم شروع جب ہوئی، بابا میرے ساتھ 4 آدمی ہیں، اس میں ایک آدمی جو ہے وہ ایسے وہ کہتے یہ ایسی بات چپ چاپ، بالکل کسی کا تعارف ہمیں نہیں کرانا کون کیسا ہے، ہم بالکل سننا نہیں چاہتے، خاموش۔ اب وہ آئے 4 ایسے بیٹھ گئے اور بات شروع ہوئی، تو لانے والا بھی وہ باقی 4، اب بات شروع ہوئی تو ایک دوسرے کو ایسے ایسے دیکھ رہے، اور میں سمجھ گیا کہ یہ بات ہوئی ہوگی۔ وہ کبھی اس کو دیکھ کر مسکراتے، کبھی اس کو دیکھ کر مسکراتے، بعد میں جب تک ہم مصافحہ کرتے اس کو کنارے لے کے بولتے تو نے سب بتایا، تو نے سب بتایا۔ وہ کہتا ہے بہت اسٹرکٹلی منع ہے۔ کیسا؟ کیا کہتے ہیں؟ اس کا کچھ اور شارٹ نہیں ہوا، بہت لمبا ہوتا ہے یار۔ بولے بالکل منع ہے کسی کا تذکرہ نہیں کرنا، کون کس حال میں آیا ہے، کون کیا کرتا ہے کیا نہیں۔ اور اب ایک بات سن کر اور خوش ہو جاؤ، اور جب وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے تو یہ سمجھ میں آتا تھا کہ ان کی آپس کی کمیاں ہیں۔ تو اس مضمون کے آنے پر کہ میں نے جو بیان کیا ان کے کام کی بات ہے، میں اندر اندر ان کی قیمت لگاتا کہ یہ کتنے مخلص ہیں
کتنی سچی نیت سے آئے ہیں کہ اللہ نے نہ جاننے کے باوجود بھی، یعنی اللہ کے نہ جاننے کے باوجود نہیں، میرے نہ جاننے کے باوجود بھی مجھ سے وہ بات کہلاتے ہیں جس کی ان کو ضرورت ہے، تو یہ آنے والوں کو مخلص سمجھتا ہوں۔ اپنا کمال نہیں ہے کہ میں نے بیان کر دیا، اس لیے جتنی اچھی نیتوں کے ساتھ توبہ کے ساتھ آپ آئیں گے ویسے ہی آپ کی ایک ایک کام کی بات ملے گی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، نہ کسی مقرر کا کمال۔ اس کے بعد میرے لیے دلائل ہیں مگر بیان نہیں کروں گا، ہر بات پہ ایک دلیل اور آ جائے گی، پھر بات بڑھ جائے گی۔ ہم تو بات گھٹنے کی کہہ رہے ہیں کہ لڑائی جھگڑے کی بات گھٹ جائے، اور بڑھنے کی چیز جو ہے اس کا نام پیار ہے، پیار بڑھ جائے، اماں سے پیار بڑھ جائے، ابا سے پیار بڑھ جائے، ساس سے پیار بڑھ جائے، سسرے سے بڑھ جائے، بہوؤں سے بڑھ جائے، بیٹی بیٹوں سے بڑھ جائے، اور ہر ایک سے پیار بڑھ جائے، یہاں تک پیار بڑھ جائے کہ اپنے گالی دینے والوں کے ساتھ جو ہمیں گالی دیتے ہیں ان کے ساتھ بھی اپنا رویہ پیار کا ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو باعمل بنائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔